السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت امیس علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت نیک، صالح اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ آپ کا ملک شام تھا۔ ابراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ آپ کا معمول تھا کہ جب تک 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا لیتے اتنی دیر تک خود کھانا نہ کھاتے، اور نیا کپڑا بھی تب استعمال کرتے جب وہ 10 مسکینوں کو وہ کپڑا فراہم کرتے، پھر وہ نیا کپڑا خود پہنتے۔ اب نبی بنائے گئے تھے، لیکن آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد وہ نبی مرسل بنائے گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ہر چیز عطا کی تھی، نہ صرف اولاد، بے تحاشا انہیں مال مویشی سے نوازا تھا۔ آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام اتنی عبادت کرتا ہے، لوگوں سے بہترین سلوک کرتا ہے، وہ محض دولت کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے دولت اور فرزند عطا کیے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اسے حاصل نہ ہوتا تو وہ تیری عبادت ہرگز نہ کرتا۔ اگر تو مجھے اس کی اجازت دے کہ میں اس کے پاس جاؤں، پھر دیکھوں کہ وہ کیسے تیری عبادت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے انہیں ہر طرح سے آزمایا، وہ پھر بھی عبادت الہی میں مشغول رہے، اور اس نے ہر طرح سے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوا اور چلا گیا۔ فرشتوں نے ان کی عبادت کو دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، اگر انہیں یہ مال و دولت اور فرزند نہ حاصل ہوتے کبھی تیری بندگی نہ کرتے۔ اے پروردگار، تو نے جو اسے آرام دے رکھا ہے وہ اسی لیے ادائے شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جس طرح وہ میرا فرما بردار ہے، وہ حالت فقیری میں بھی اسی طرح میرا فرما بردار رہے گا۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی تو اس کے عوض بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اس کلام کی پاداش میں حضرت ایوب کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا گیا۔ اول ان کو مال و اسباب سے محروم کیا گیا، پھر فرزند اور تمام اولاد ان کی چھت کے تلے دب کر مر گئی۔ 40,000 بھیڑ بکریاں، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائیں، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ آپ عبادت الہی میں مصروف تھے۔ پاسبانوں نے آ کر مطلع کیا، تمام مال مویشی مر گئے ہیں۔ تو حضرت ایوب نے کہا کہ وہ جس کی چیز تھی اس نے لے لی۔ اسی طرح تمام چیزیں آتش غیب کی نظر ہو گئیں، مگر وہ پھر بھی عبادت الہی میں مصروف رہے، یہاں تک کہ تمام اسباب، گھر، دروازے، سب کچھ جل گئے اور کوئی چیز باقی نہ بچی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آگ کے شعلے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اے حضرت، کیا آپ دیکھتے نہیں اب تو کچھ باقی نہیں رہا؟ آپ یہ سن کر مسکرائے، فرمایا، لوگوں، خدا کا شکر ہے کہ جان باقی ہے، حال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ جب سب کچھ باقی نہ رہا تو ایک روز وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں جسم پر ایک آبلہ پڑا اور اس میں زخم پیدا ہو گیا، تک کہ تمام بدن اور گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہتے، اور یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے اور ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ رہی، اور ہر پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ آپ کی بیوی کا نام رحیمہ تھا، بہت نیک بخت خاتون تھی، وہ ہر وقت آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جس طرح آپ کی صحت اور تندرستی میں آپ کے ساتھ تھی، اب بھی میں مصیبت میں انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک رہوں گی۔ لوگوں نے ان کے مرض کی وجہ سے انہیں اپنے شہر سے نکال دیا،
اور یوں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور تیسرے شہر بدر کیے جاتے رہے۔ لوگ ان سے دور بھاگتے کیونکہ ان کے جسم سے کیڑوں کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے صرف 2 شاگرد اور بی رحیمہ ان کے ساتھ تھیں۔ لوگوں نے انہیں کہیں بھی ٹھہرنے نہ دیا تو ان کے شاگردوں نے انہیں ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے کے تلے رکھ دیا اور وہ واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ صرف بی بی رحیمہ ان کی خدمت میں رہیں۔ بی بی رحیمہ روز انہیں میدان میں چھوڑ کر محنت مشقت کر کے جو کچھ بھی ملتا لا کر کھلاتی، ان کی خدمت میں موجود رہتی۔